انڈیا ریڈ الرٹ پہ ہے. وہاں ایک جان لیوا وائرس رپورٹ ہوا ہے جو کووڈ سے 10 گنا زیادہ خطرناک ہے. اس وائرس سے ڈیتھ رسک 40 to 75% ہے اور پاکستان میں H3N2 وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے. The flu has mutated and it is stronger than ever before. کووڈ سٹائل پروٹوکولز دوبارہ سے امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں ایئرپورٹ اور لینڈ انٹریز پہ, اسکریننگز وغیرہ وغیرہ. تو ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف اور عقل مندی یہ ہے کہ ہم ماضی سے کچھ سبق سیکھیں. جب ہم کووڈ-19 کی فائلز کو کھولتے ہیں تو سامنے آتا ہے کہ کرونک ہیلتھ کنڈیشنز والے لوگ جیسے ہارٹ ڈیزیز, ڈائبٹیز, ایزما, ہائپر ٹینشن کے پیشنٹس نے شدید بیماری کو فیس کیا. پھر یہ بھی سامنے آتا ہے کہ جن لوگوں کی میٹابولک ہیلتھ ڈاؤن تھی انہیں شدید کووڈ ہوا اور ڈیتھ کا سبب بنا. یہ بھی سامنے آیا کہ جن لوگوں میں وسرل فیٹ, اعضاء کے ارد گرد چربی زیادہ ہے, خصوصی طور پہ بیلی فیٹ, تو ان لوگوں کو شدید کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑا. میٹا انالیسز نے یہ بھی شو کیا کہ اوبیس پیشنٹس کو سیویئر کووڈ ہوا, آئی سی یو کے ایڈمیشنز بڑھے, ہاسپٹل کے سٹیز لمبے ہوئے اور وینٹیلیٹر کی ریکوائرمنٹ بھی زیادہ ریکارڈ ہوئی. اسٹڈیز نے یہ بھی کنفرم کیا کہ اگر آپ کا بی ایم آئی زیادہ ہے اور وسرل فیٹ زیادہ ہے تو بیماری کی شدت اور ڈیتھ کا رسک بڑھ جاتا ہے. مگر ساتھ ساتھ سامنے یہ بھی آتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنی بیماری کو ریورس کرنے کی ٹھانی, اسپیشلی ہیلدی نیوٹریشس بیلنس ڈائٹ, خصوصی طور پہ پلانٹ بیسڈ ڈائٹ نے امیون فنکشن کو سپورٹ کیا. ریگولر فزیکل ایکٹیویٹی سے کرونک انفلیمیشن کم ہوئی, میٹابولک ہیلتھ امپروو ہوئی اور امیون رسپانس اسٹرانگ ہوا. اور ایکسیس شوگر, پروسیس فوڈ نے کووڈ کی سیویریٹی کو بڑھایا. تو یہ آؤٹ بریک ایک ریمائنڈر ہے کہ صرف اور صرف فٹ, ہیلدی اور ایکٹیو لائف سٹائل ہی کمپلیکیشنز کو ریڈیوس کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی. تو آج ہی شروع کریں. دس از ڈے 24 آف the 100 days resurrection at Safa Fitness Club. I'll see you on the inside.